خدائے قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے، کیا تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار میں پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ کبھی ہم لوٹائیں گے نہیں تمہیں؟ یہ دونوں خیالات تمہارے غلط ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی کائنات میں ایک ذرہ بھی بیکار نہیں پیدا کیا، اس نے ایک مچھر کو بھی عبث نہیں پیدا کیا، اور دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے ایک معین مدت کے لیے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، اور پھر ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے اختیار نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے یہاں پر زندہ رہنے کا مقصد نہیں سمجھا، وہ سب سے بڑے دھوکے میں رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ تم خود اپنے آپ کو دیتے ہو۔ دوسروں کا جو کھایا ہوا دھوکہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم جو خود دھوکے میں مبتلا ہو اپنے آپ کو، یہ برسوں بیت جاتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکالا۔ کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھو، یہ قیمتی جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں کر عطا کیا ہے؟ یہ ہاتھ و پیر کی نعمتیں، یہ آنکھ و زبان کی نعمتیں، یہ قوت سماعت، قوت بصارت، یہ تمام قوتیں جو اللہ نے تمہیں بنا کسی معاوضے کے دیا ہے، کیا یوں ہی دے دی گئی ہیں تمہیں؟ ان کا کوئی استعمال؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا، انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے۔ اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا ہے تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے، میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں؟ کوئی تو مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو اچانک کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، بہترین روم ہیں، آپ گئے اور وہاں کے کھانے بھی استعمال کرتے رہے، وہاں کے رومز بھی استعمال کیے، وہاں کا پانی استعمال کیا، جو جو سہولیات تھی وہاں پر سب آپ نے استعمال کیا، لیکن کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دعوت کس کام کے لیے دی گئی تھی؟ وہاں پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی پارٹی تھی، کسی کی شادی، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کیا تھا؟ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ کیوں بلایا گیا؟ ایک بڑے فنکشن ہال میں آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے
مجھے فلاں کی شادی میں بلایا گیا، ولیمے میں بلایا گیا، عقیقے میں بلایا گیا، منگنی میں بلایا گیا، آپ کو معلوم ہوتا ہے کیوں بلایا گیا ہے. بغیر آپ کو معلوم ہوئے آپ وہاں جا کر کے موج مستی کرتے رہیں تو آپ کو پاگل کہا جائے گا. اسے پتہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے، صرف عیاشی کرنے کے لیے آ گئے. عزیزان گرامی وقار، تمہارے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تمہارے لیے نہیں سجائی. یہ زمین کا مضبوط بچھونا، آسمان کا مضبوط چھت بغیر پلر کا، یہ کائنات میں سرسراتی ہوئی ہوائیں اور تمہارے لیے مفت سانسیں، تمہارے لیے پانی کی فراوانی، روشنی کا انتظام، سونے کے لیے الگ تمہیں نیند کے غلبے، بھوک لگے تو کھانے کی تمام چیزیں، یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئی. تو تم آئے کیوں یہاں پر؟ اس کائنات میں کیوں آئے؟ کیا مطلب تھا، کیا مقصد تھا؟ اسی مقصد تخلیق کو قرآن کہتا ہے سورہ زاریات کی آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے. عزیزان گرامی، اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا. یعنی عبادت، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ سب کا مقصد تھا، اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا. اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے. اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے. ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے. اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے، لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا، گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج. مجھے بتاؤ اے بچوں، جوانوں، کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار، کبھی کلب، کبھی فلاں جگہ، نشے کے اڈے، تاش کے پتے، شراب کی بو، یہ تمام چیزیں زندگیوں میں ایسی لائی گئی؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزو، کسی اور نے نہیں، تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے. عبث نہیں پیدا کیے گئے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے. میں تاریخ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. انہوں نے ایک دن تو دور کی بات، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اس امام المحدثین کو؟ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری. آپ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے یا احادیث کا مطالعہ کرتے تو رات پوری گزر جاتی. تھوڑی دیر آپ آرام کرتے، اس کے بعد جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان ہونے کے قریب آ جاتے اور وہ احادیث پلٹتے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے. پہلے ایسا ہوتا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو مرغے بانگ دیتے. بانگ دینا سمجھتے ہوں گے، مرغا پکارتا ہے. اب مرغوں کے پالنے کا بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے، سب دیسی مرغوں کی جگہ برائلر چکن نے لے لیا ہے. یہ سارے تو جنگلی کہلانے لگ گئے اب. حالانکہ
اس کی فضیلت آئی ہے. یہ دیسی مرغے کی، اس کو مارنے سے بھی منع کیا گیا. کہا گیا کہ اس کو اذیت نہ دو، اس لیے کہ لوگوں کو صبح کی اذان کے طور پر جگاتا ہے. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ برابر وقت پر صبح صادق پر مرغا بانگ دیتا اور لوگ یہی سمجھتے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے. وہ برابر فجر کے وقت پکارتا اور اس مرغے پر لعنت بھیجی گئی ہے جو آدھی رات میں پکارتا ہے. کہا گیا وہ شر ہے، وہ شیطانی ہے. خیر، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، مرغے نے بانگ دی. تو جیسے ہی مرغا بانگ دیتا آپ اپنی کتاب بند کر دیتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے. نماز کا وقت ہو چکا ہوتا جب آپ فجر کی ادائیگی کے لیے آتے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک رات مرغے کی آواز سنی، اپنا مطالعہ بند کیا، اپنی کتاب بند کی اور نکل پڑے. مسجد آئے تو پتہ چلا ابھی فجر کا وقت ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے. کافی ٹائم کا مطلب آدھا گھنٹہ، آدھا سے پونا گھنٹہ ہوگا. اتنا وقت باقی تھا ابھی طلوع صبح صادق کے لیے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا. حالانکہ اگر کوئی وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے تو ثواب ہی ہے، کیا خرابی ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر جلال میں آئے کہ آ کر کے آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اس مرغے کو قتل کر دے. قاتل اللہ ھذا الدیک، اللہ اس مرغے کو قتل کر دے جس نے میرے مطالعے کے وقت کو برباد کیا. جو میری پڑھائی کا وقت تھا اس نے اس میں سے، اس کی آواز کی وجہ سے میں اٹھ گیا، میرا اتنا وقت اس نے خراب کیا. مرغا فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو چکا تھا، مر چکا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس کے بعد کبھی کسی کے لیے اس طرح کا جملہ نہ کہنا، اس لیے کہ اللہ تمہاری زبان میں اثر رکھا ہے. بتانا مقصود یہ ہے میرے عزیزو کہ ان کا کتنا وقت گیا ہوگا، آدھا سے پونا گھنٹہ، جس کے لیے وہ اتنے جلال میں آئے کہ اس مرغے کو پھر کبھی دوبارہ پسند نہیں فرمایا اور وہ ختم بھی ہو گیا. یہاں تو پوری کی پوری راتیں ضائع ہو گئیں، برس کے برس ضائع کیے، مہینوں ضائع کیے اور کبھی اف تک نہیں. میرے عزیزو تمہارے پاس جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے اللہ کو منانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے. میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر مقصد زندگی آپ کو بتانا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر انسان، کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے. جو محشر کا میدان ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے. جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تجھے پوری عمر دی تو نے کہاں کہاں گزاری، پورا حساب دے دے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال، حالانکہ عمر میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی لیکن پھر خاص ایک سوال یہ کرے گا رب تعالی فی ان شبابہ، تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کہاں کہاں گزاری. اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا. وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، یہ چوتھا. اور وفیما، اور سوال ہوگا وفیما عمل
मिन अलिमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना उसने इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया था। ये 5 सवालात जब तक ना किए जाएं हर इंसान से, कोई वहां से हटेगा नहीं। सबसे पहला सवाल उम्र के मुतालिक ही है। क्या हमारे पास इन 5 सवालात के जवाब तैयार हैं? नौजवानों, तुम बताओ कि जवानी के मुतालिक जब सवाल होगा तो बुजुर्गान दीन जो इसकी तशरीह फरमाते हैं, दूसरे सवाल पर इंसानियत अटक कर रह जाएगी। यहां तक कि ये दूसरा सवाल है ना, वान शबाबिही फीमा अबलाओ, और जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि कहां कहां गुजारा, बता दे। अब बताने के लिए जब शुरू करता है जवान कि मेरी जवानी शुरू हुई थी 15 साल से, और जब बताना शुरू करता है, बुजुर्गों ने तशरीह में लिखा किसी की जवानी का हिसाब दे देते 200 साल लग जाएंगे, लेकिन उसका हिसाब खत्म नहीं हो रहा होगा। 200 साल का अरसा गुजर चुका होगा। बाज उसी सवाल में अटक करके 300 साल 400 साल खड़े हो चुके होंगे, और किसी घबराहट की जरूरत, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, तुम्हें तो हिसाब देना है। कोई इतने इतने सालों तक खड़े रहेंगे सिर्फ दूसरे सवाल के जवाब में। एक उम्र कहां गुजारा, दूसरे उसने अपना शबाब, अपनी जवानी कहां बिताई। लिख करके रख लो कि अपनी जवानी के मुतालिक क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये कहोगे कि मैंने तो अपनी जवानी की हर रात गेम खेलने में गुजारी, जवानी की हर रात चैटिंग में गुजारी, जवानी की हर रात लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते और उनके ऐबों को देखने में गुजारी। इंसान की यह फितरत है कि वो हमेशा बुराई देखना पसंद करता है। इस फितरत से बाज आना चाहिए। ऐ अजीजों, वक्त की कीमत समझो। और नौजवानों से मैं कहूंगा, अब तुम्हारे लिए हालात इस कदर तेजी से बदले जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी 5 से 10 साल के अरसे में इतनी जबरदस्त चेंजिंग देखने को मिलेगी जो पिछले 100 सालों में आपने नहीं देखा होगा। बहुत तेजी से तब्दीलियां आई। इमाम हम्माद इब्न नईम रदी अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाते हैं, जो आखिरी जमाने के हालात के मुतालिक अहादीस आई हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन हदीसों में से एक हदीस आप बयान करते हैं, कयामत के करीब तुम देखोगे जमाना इतनी तेजी से दौड़ेगा कि जो 100 साल में हुआ था वो सिर्फ 20 साल के अंदर होगा, और फिर 20 साल के अंदर जो हुआ था वो 10 सालों के अंदर होगा। वो आज हमने महसूस किया है, पिछले 20 साल के अंदर इस कदर दुनिया में तब्दीली आ गई है जो पिछले 100 सालों में उनके ख्वाब भी नहीं देखे गए थे। इंटरनेट की दुनिया ने कहां से कहां पहुंचाया है। अब अगले जो 10 साल होंगे ये पिछले 20 सालों से भी ज्यादा तेज होंगे। हम अभी से सुन रहे हैं कि 5G का आना मुतवक्को है और उसके बाद दुनिया में जबरदस्त तब्दीलियां आएंगी। हो सकता है कि तुम्हारी नेचुरल कुदरती चीजों पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो, बहुत बड़ा असर हो। तुम्हारे खान पान में तब्दीली आ जाएगी, रहन सहन में तब्दीलियां आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी आज प्लानिंग हो रही हैं कि माइंड कंट्रोलिंग के मुतालिक लोग प्लान बना रहे हैं। ये माइंड कंट्रोलिंग क्या है? किसी के जहन और दिमाग को ऐसा अपने काबू में रखना कि मैं उठ कहूं तो उठे, बैठ कहूं तो बैठे, चल कहूं तो चले। यह ऑर्डर देने वाले जो सिस्टम है माइंड कंट्रोलिंग कहते हैं। इस पर पूरी दुनिया आज, पूरी दुनिया नहीं, यहूदी लॉबी सबसे ज्यादा इसमें मसरूफ अमल है। चंद दिनों पहले अभी एक यहूदी आलिम ने बाज़ाब्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो करवा करके ऐलान किया है कि हमारे अगले 5 सालों में प्लान क्या है, हम पूरी दुनिया को क्या करने जा रहे हैं। अगरचे उसका ऐलान हो, हम तो जानते हैं अल्लाह जो चाहता है वही होता है मेरे अजीजों। लेकिन दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग और पूरी इंसानियत के कातिल ये यहूदी लॉबी जो प्लान बना रहे हैं, क्या हम उसके मुतालिक तैयार हैं? यहां तो जवानों को देख करके अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फजूल नहीं पैदा किया, अबस नहीं पैदा किया। आज हमारी जवानी को देखकर कोई मदद के लिए भी पुकारना नहीं चाहता हमें। ये खुद अपने आप को धोखा दिया हुआ आदमी है, दूसरों की क्या मदद कर सकेगा। मुझे भी चंद दिनों पहले एक बात पढ़ने को मिली,
کشمیر کی خواتین بلکتی ہیں، آج روتی ہیں، بہت ساری ان کی پریشانیاں ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا جب اسی سندھ کے علاقے سے چند عورتوں نے عرب کے نوجوانوں کو پکارا تھا. راجہ دابیر سنگھ، یہ میں 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1300 سال پہلے تقریباً. راجہ دابیر سنگھ کی حکومت تھی جب کچھ حج پر جانے والی خواتین سری لنکا سے نکلی، بیچ راستے میں گنڈوں نے انہیں اغوا کر لیا اور ان کی عزتوں سے کھیلنے لگے. تو ان عورتوں نے جو حج کے لیے نکلی تھی آواز دی کہ کوئی عرب کا قافلہ ہو تو ہماری آواز خلیفہ وقت تک پہنچا دے. تو اس وقت جو تاجر آئے تھے ان تاجروں نے یہ بات سنی کہ کچھ مسلمان عورتیں اس طرح اغوا کی جا چکی ہیں، گرفتار ہیں. تو وہ بات جا کر کے اس زمانے کے حجاج بن یوسف گورنر کے سامنے بیان کی گئی. وہ خود ایک ظالم تھا، لیکن دربار میں ایک نوجوان گزر رہا تھا جو اس کا بھتیجا بھی محمد بن قاسم. رک گیا، پوچھا کہ کہاں سے خبر لائے ہو؟ کہا سندھ سے. یہ ہند اور سندھ دو خطے تھے ہمارے، جو آج کٹ کر کے کچھ پاکستان میں چلا گیا، کچھ ہندوستان میں. سندھ سے ہم یہ خبر لے آئے ہیں، وہاں کچھ عورتوں کے ساتھ ظلم بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو محمد بن قاسم نے عرب کی اس سرزمین سے آواز لگائی تھی، لبیک یا اختہ، اے میری بہن میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. اس وقت محمد بن قاسم نے وقت کے گورنر سے اجازت لی اور 10,000 نوجوانوں کا لشکر لے کر وہ سندھ پر حملہ آور ہوا. یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو ہندوستان میں داخل ہوا اور راجہ دابیر سنگھ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی. جب حل نہ ہو سکا، وہ عورتوں کو آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، تو صرف اور صرف عزت عورتوں کی محفوظ رکھنے کی خاطر ان نوجوانوں نے ان کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ یہ پورے کے پورے فوج تتر بتر ہو گئی اور گنڈے پکڑے گئے، حتیٰ کہ راجہ دابیر سنگھ بھی گرفتار ہوا. ان خواتین کو آزاد کرایا گیا. پہلی مرتبہ محمد بن قاسم نے پرچم اسلام ہند میں لہرایا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں علل اعلان کسی نے پرچم نہیں لہرایا، پہلا لشکر. لیکن مجھے یہ بات اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ جو محمد بن قاسم عرب سے چل کر کے چند خواتین کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا، وہ کوئی 40 سالہ 50 سالہ تجربہ کار سپہ سالار نہیں تھا، وہ جرنیل اور کمانڈر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف 19 سال کا جوان تھا. صرف 19 سال کا جوان تھا. 10,000 کے لشکر کو لے کر آیا اور خواتین کی عزت بچانے کے لیے. 19 سال کے جوان تو آج عورتوں پر جھپٹا مارنے کے پلان بنا رہے ہیں، عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں. 19 سال کی جوانی لوگ یہ سوچتے ہیں صرف ہمیں چیٹنگ کے لیے، عورتوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے لیے، ان سے ہمارے رات کے مکالمے کے لیے. معاذ اللہ رب العالمین. یاد رکھو تمہارا جو یہ شباب، تمہاری یہ جوانی جن لمحوں میں گزر رہی ہے، تم کیا سوچتے ہو گھر کے پردے بند کر کے میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو حالات گزر رہے ہیں اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. تمہاری انگلیوں کی ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے. جب تم اٹھائے جاؤ گے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. عزیزان گرامی، میں تو چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے اپنا مقصد زندگی سمجھا. برسوں ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں وہ بچے ہی نہیں پیدا ہوئے جنہیں آج اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آئے اور مختصر سی زندگی میں اس کائنات میں کچھ کر کے چلے جائیں، دنیا کو کوئی تحفہ دے کر کے جائیں. آپ کو معلوم ہے آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو، آج اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے. سب مسلم علماء ہیں، سب مسلم علماء ہیں. 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی. آپ کو کیا خبر آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے اتنا تیز ہو چکی، ایروپلین بن گئے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کرنے لگے.
اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں؟ آج سے 1000 سال پہلے کی بات، آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے، جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے، عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا، اس نے نئی ایجاد کی، اور اس کے 500 سال بعد آ کر اس فارمولے پر تحقیق کی گئی، اور اس کے بعد ایروپلین بنایا گیا۔ دنیا کو ہواؤں میں اڑنے کا انداز بھی ایک عالم دین نے دیا تھا، ایک نوجوان سائنسدان نے دیا تھا۔ ابن الہیثم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے بصریات کے علم پر کتابیں لکھنے والا وہ سائنسدان جس نے آنکھوں کے متعلق تمام تفصیلات درج کی، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیمرے کا تصور دینے والا ابن الہیثم ہے، کہ روشنی جتنے باریک حصے سے اندھیرے کمرے میں جائے گی، ایک کمرے سے کیمرہ بنایا گیا۔ ابن الہیثم کون ہے؟ ایک مسلم سائنسدان۔ اتنا ہی نہیں، ابو بکر رازی یہ وہ طبیب ہے جو پوری دنیا کا فاؤنڈر ہے، علم طب میں، میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا مسلم عالم دین ابو بکر زکریا رازی، جنہوں نے آج سے کئی 100 سال پہلے لوگوں کو تصور دیا علم طب کا۔ سرجری کے معاملات پوری دنیا میں کہیں پر نہیں تھے، سب سے پہلے ابو بکر رازی نے سرجری کے طریقے بتائے، ہاسپٹل کا نظام بتایا کہ ہاسپٹل کہاں بنایا جائے۔ بغداد میں انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کے ہر محلے پر لٹکائے جائیں، ایک ایک لکڑی میں لٹکائے گئے 10-12 محلوں میں، اور 3 دن کے بعد وہ نکالنے لگوائے۔ امام رازی نے دیکھا کہ جو گوشت کا ٹکڑا سب سے لیٹ خراب ہوا یا سوکھا، بہت سارے تو سڑ گئے، سوکھ گئے، جو بہت دیر تک صحیح سلامت تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں ہاسپٹل بنایا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں کی آب و ہوا جسم کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتی، مریض کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں کی آب و ہوا اس کے جسم کو سلامت رکھے۔ یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ ابو بکر رازی نے، جب ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ 33 سال کی عمر میں بڑے سے بڑی دنیا کو انہوں نے فارمولے پیش کیے، ایک دو نہیں میرے عزیزو۔ ابن ساعتی، لقب ساعتی خراسانی، ایک مشہور سائنسدان مصر کے رہنے والے، اور آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے، تب اس سائنسدان نے ہاتھ کی گھڑی ایجاد کی، اور پورا پلانٹ سسٹم دیکھنے کا طریقہ ایجاد کیا، سیارے گردش کہاں کرتے ہیں، گریویٹی سسٹم جو بعد میں نیوٹن کے لیے پیش کیا گیا، یہ سب سے پہلے مسلم عالم دین نے پیش کیا، کشش ثقل جس کو کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ابو بکر رازی ہی ہیں جنہوں نے کیمیکل کی دنیا میں سب سے پہلے ایسیڈ تیار کیے، سلفورس ایسیڈ، جو آج کیمیا میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دنیا کو دینے والے وہ مسلم سائنسدان تھے۔ میرے عزیزوں، میں ان کی مثالیں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ ترقیات اور دنیا میں جینے کے سلیقے اسلام نے اور مسلمانوں نے دیے، آج پورا کا پورا پلٹ دیا گیا اور تمہیں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا کہ آج دنیا تمہیں تہذیب سکھانے آ رہی ہے، آج تمہیں مینجمنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غلامی کے انداز میں تم سیکھنے کے لیے غیروں کے دربار میں جا رہے ہو۔ اے میرے عزیزو، آج سب سے بڑا جو ہمارے پاس
नुकसान हुआ है वो हमारे बच्चों को हमारा माजी ना पढ़ाना, हमारी तारीख ना पढ़ाना। चंद साल और तुम इस तरह आंख बंद करके बैठे रहो, तब उसके बाद बच्चों का हाल ये होगा। ये मुस्लिम साइंसदान तो भुला ही दिए गए हैं, ये तो कहां मालूम है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम, ये तो भुला ही दिए गए हैं। औलिया इकराम भी भुला दिए जाएंगे, तारीख खत्म की जाएगी। और चंद दिनों के बाद मैं बारहा ये कहता हूं, शायद बच्चे बाद में ये भी पूछेंगे मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब इस तरह हम तारीख से अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं और सारा का सारा हमारा वक्त इसी मोबाइल इंटरनेट पर गुजरे, जो फजूल और फहश चीजों को देखने में। ऐ मेरे अजीज बच्चों, आज अपनी जिंदगी की कदर और कीमत समझो और बाज आ जाओ। तुमसे सवाल होगा तुम्हारी जवानी के मुतालिक। तुम यहां पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हो, उसी चीज में अभी खरे नहीं उतर सके, इसी में बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। इसीलिए शायर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये एक इस्तिगासा के तौर पर यूं कहा था, ऐ खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो पूरी दुनिया को क़ियादत सिखाने के लिए निकला था इस्लाम, वो आज अपने ही देश में गरीबुल गुरबा है। आज जितने मुस्लिम ममालिक हैं वहां की भी हालात यही हैं कि उनके यहां गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, न जाने क्या क्या मादनियात हैं, लेकिन निकालने वाले यूरोपियन हैं, अमेरिकी हैं। इन पर इजारादारी पूरी बाहर की कंपनियों की है। क्या हम इस कदर आज इल्म से और अपने मकसद जिंदगी से बिछाड़ दिए गए? ऐ मेरे अजीजों, मैं पढ़ रहा था यहूदियों के मुतालिक, बरसों गुजर गए, 1400 साल हो गए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को। बाज उलमा भी इसको रिजेक्ट करते हुए आज अलग अंदाज से बोलने की कोशिश करते हैं। हुजूर ने फरमाया था, अपने बच्चों को निशानाबाजी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में इन्हें घुड़सवारी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। और एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ये तीन चीजें सिखाने के लिए फरमाया गया। आपके बाद जब ये बात कही जाए तो ये घोड़ों का जमाना नहीं है, मर्सिडीज कार का जमाना है। अब तीर अंदाजी का जमाना नहीं, अब तो बम बारूद पेट्रोल मिसाइल का जमाना है। ठीक है, जदीद दुनिया में तुम ये जवाब तो दे सकते हो, लेकिन आज ही की बात मैं बताऊं, इजराइल में आज भी यहूदियों को देखा गया, वहां पर 6 साल के बच्चे को कंपलसरी निशानाबाजी सिखाई जाती है, जबकि उनको मालूम है यह जमाना तीर अंदाजी का नहीं, लेकिन निशानाबाजी क्यों सिखाई जा रही है? घुड़सवारी आज भी सिखाई जा रही है इजराइल में, आज भी। क्या उन्हें नहीं मालूम? वही कारों की इजाद करने वाले लोग हैं बहुत सारे। अजीजा ने गिरामी वकार, मैंने ये महसूस किया दुनिया की दूसरी कौमें मेरे नबी के फरमान के मकासिद समझ गई और वो हल करने पर अपने बच्चों को आमादा कर लिया, और हम तरक्कियात के नाम पर अपने ही नबी के फरामीन को पीछे छोड़ते चले गए। मैंने शायद इससे कबल भी आपसे कहा था, एक औरत जब हामला हो जाए इजराइल में तो 9 महीने उसकी निगरानी के लिए बजट पास होता है। हामिला औरतों के लिए बजट पास किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। 9 महीने वो कैसे गुजारेगी? उसे मैथमेटिक्स के टफ फंडे दिए जाते हैं हल करने के लिए कि औरत इनमें अपना वक्त सर्व करे, उसके पेट में पलने वाला बच्चा ज़हीन पैदा होगा। औरत को हिसाब में पूरा दिन गुजारने के लिए कहा जाता है, बहुत सारी चीजें। और जब पैदा होता है बच्चा, उस वक्त से उसकी प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग होती है। हर यहूदी बच्चा बिजनेसमैन बने, हर यहूदी बच्चा टॉप इंजीनियर बने। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने बच्चों के साथ किया, इसीलिए मुट्ठी भर होकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब सोचते। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह गया कि इन बच्चों को जो तुमने आवारा छोड़ दिया है, बेकार और अबस छोड़ दिया, या फिर जो नौजवानों ने अपने आप को समझ लिया कि हम बेकार हैं, अबस है, वो वापस आ जाएं। अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया, फजूल नहीं बनाया। तुम्हारी जवानी अयाशियों के लिए नहीं है मेरे अजीज, तुम्हारी जवानी सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए नहीं है। वो अपने बच्चों को असली गेम खिला रहे हैं, मिसाइल पकड़ा करके, बंदूक पकड़ा करके, तीर पकड़ा करके, और तुम्हें मोबाइल में मसरूफ करके रख दिया। तुम पबजी में रहो और हम हकीकी मैदान में रहेंगे। तुम इसी में लड़ते रहो और वो अपने बच्चों को हकीकी मैदान में ले आएंगे। आज
मैंने ये देखा कि चंद दिनों पहले एक भड़काऊ भाषण करने, वैसे तो हमें ये कहते हैं हिंदुओं में, एक स्वामी कह रहा है कि हर बच्चे को आप हथियार दो, हर बच्चे को हथियार दो। क्या आपको हिंदुस्तानी निजाम के डिपार्टमेंट पर नहीं भरोसा है? हमने तो कभी अपने बच्चों के मुतालिक इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन वो तमाम चीजें खुल करके इस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए मेरे अजीजों के अलर्ट रखना चाहती है हर कौम अपने बच्चों को। आज मैं भी आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, उठो, वो करना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना अपनी चाल चल गया, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। मेरे अजीजों, अपने बच्चों और अपने जवानों के वक्त को बर्बाद होने से बचाओ, इनके जाया होने से बचाओ। बहुत सारी तारीखें हमारे पास मौजूद हैं। हिंदुस्तान में आकर के तारीख रकम करने वाले सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। बहराइच शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक आला हजरत फरमाते हैं हर 50 मिनट पर वहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हाजिरी देखी गई है। ये वो सालार मसूद गाजी जो ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान आए थे और अपनी जिंदगी कुर्बान की और शहादत पाया, और आज तक लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज उनकी अजमत मौजूद है। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? उनकी शहादत के वक्त उनकी उम्र 18 साल की थी, 18 साल की उम्र। और सुल्तान सालार मसूद गाजी सुल्तानुल औलिया बन गए। शहीदों में बड़ा आला मकाम है। इसलिए जवानी अगर किसी ने अपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। मौला करीम हम सबको हमारी जिंदगी को बेकार होने से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।